الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله إبراهيم اللهم رب والصلاة القائمة محمد السلام علیکم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تقدیس، کبریائی، بڑائی، عظمت، پاکی، بزرگی اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشرک کشا، حاجت روا اور معبود حقیقی ہے، اور امام الانبیاء، حبیب کبریا، شاف روز جزا، ساقی کوثر، احمد مرسل، فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ پر قیامت تک ایمان لانے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی اربوں کھربوں کروڑوں رحمتیں اور درود و سلام نازل فرمائے الی بدن ابدا۔ پچھلے خطبہ جمعہ اپنی باری پر میں نے سورہ نور کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جو احکام نازل فرمائے ہیں، اگر ان کی رعایت کی جائے، ان کو توجہ کی جائے، ان کا اہتمام کیا جائے، تو اسلام کا، ایمان کا جو اصل مقصود مطلوب انسان کے ظاہر و باطن کی پاکیزگی مطلوب ہے، وہ اسے حاصل ہو جائے گی۔ اگر اس کی پرواہ نہیں کریں گے تو شیطان اور دنیا اور نفس اور ناپاکی ہمیں اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں جو اعلیٰ پاکیزہ مقاصد دنیا اور آخرت میں ہمیں نصیب ہونے ہیں اس سے دور لے جائے گا۔ دنیا کی کوئی پارلیمنٹ، ادارہ، یونیورسٹی اور جتنے بھی سیانے، قابل، نباس، علوم و فنون کے ماہرین نفسیات سارے اکٹھے کر لیے جائیں تو ان کے پاس انسان کے ظاہر و باطن کی پاکیزگی کا کوئی حل اور معیار نہیں ہے۔ یہ اس حد تک گر چکے ہیں کہ وہ حرام، وہ ناپاکی،
وہ خباثت، وہ بدکاری جس نے انسان کے ظاہر و باطن کو ناپاک کرنا ہے، انہوں نے یہ ان کا حق بنا دیا ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں ہم جنس پرستی، میرا جسم میری مرضی۔ اب ایک اور فتنہ اٹھ رہا ہے جس کے بارے میں موبائلوں پر کلپ آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ بیان کرنا، بات کرتے شرم آتی ہے۔ ان لوگوں نے ان بدکاریوں کو مسلمان ملکوں کے حکمرانوں سے انگوٹھا لگانے کے لیے پورے جتن کیے ہیں، اور پھر یہ ان سے جو دفاع میں، معیشت میں، مال میں سپورٹ، تعاون، کشکول بھرتے ہیں، تو ساتھ وہ اپنا بدکاری، فحاشی کو ہمارے حصہ بنواتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیسے لیے، اس کے بدلے ہم اتنا سود دیتے ہیں، یا اتنا ہمیں وفا دیں آپ اتنا لیں، نہیں، ساتھ ہم سے وہ کروایا جاتا ہے جو کہ ہمارے بڑے جو ہیں اس کو قبول کر لیتے ہیں، چونکہ چنانچہ کر کے کسی طرح اس کو ساتھ ڈال رہے ہیں، ڈلوایا جا رہا ہے، اور جو بات کر دے گا اٹھا لیا جائے گا۔ بڑا مشکل ہے۔ اب یہ قانون بنایا جا رہا ہے کہ باپ کو حق دیا جائے بیٹی سے نکاح کرے، ماں کو حق دیا جائے بیٹے سے، بہن بھائی کو، اگرچہ ان ناپاک معاشروں میں جو سور کھانے والے ہیں، حرام کھانے والے ہیں، ہر وہ شراب میں دھت ہیں، اور ان میں یہ بدکاری، اور آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ وہاں کے معاشرے میں، ماحول میں یہ برائی عام ہے، اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا، اور برا سمجھنے والے کو کہا جاتا ہے کہ اس کو یا نکال دیں، یا پابندی لگا دیں، یا کچھ کر دیں، تو پھر وہ ہمارے معاشرے میں بھی ویسا کام کروانے کے لیے رستے نکال رہے ہیں۔ نہیں تو ہماری یہ یونیورسٹیاں جو ہیں ان میں جا کے ماحول دیکھ لیں۔ اللہ کی پناہ، انا للہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سب سے پہلے شعور دیا ہے، ان تمام رستوں، باتوں کے بارے میں چوکنا اور خبردار کیا ہے زبردست جھنجھوڑ کے کہ یہ جو رستے ہیں یہ تمہیں ناپاکی کی طرف لے جا رہے ہیں، ان سے بچنا ہے۔ ہم ان کو اتنا زیادہ آزادی سے استعمال کر رہے ہیں۔ فرمایا سورۃ انزلناہا وفرضناہا، ہم نے سورت کو، سورہ نور کو نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے، یہ کائنات کا جو رب ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جو جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی موت ہے، رزق ہے، دنیا آخرت ہے، وہ فرما رہے ہیں سورۃ انزلناہا، ہم نے اسے نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور اس کو فرض بھی ہم نے قرار دیا، اس کے احکام کو، اور اس سے فرار کفر ہے۔ وانزلنا فیہا آیات بینات، ہم نے اس میں جو آیات نازل کی اتاری ہیں واضح دو ٹوک، کھلی کھلی، کوئی اس میں لگی لپٹی چھپی بات نہیں ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت ہو، تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کیوں؟ جب تک یہ ناپاکی، معاشرتی برائی، بدکاری، فحاشی یہ تمہارے اندر رہے گی، تم کہاں اللہ کو یاد کرو گے؟ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، اس کا دین بھی پاکیزہ ہے، اس کا قرآن بھی پاکیزہ تر ہے، اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ ہے۔ اس کو قبول کرنے کے لیے دل و دماغ کی زمین کا پاکیزہ تر ہونا ضروری ہے۔ وہ نہ تو صابنوں سے، شیمپوں سے نہانے سے حاصل ہوتی ہے، نہ خوبصورت بال لباس پہننے سے حاصل ہوتی ہے،
نہ بہت اعلیٰ دنیا کے ایڈوانس اداروں میں یا دنیاوی ترقی سے حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ رسول نے جو قرآن میں احکام دیے ان کو اپنانے سے حاصل ہوتی ہے۔ مثلا ایک عمل جیسے ہم بدکاری زنا کہتے ہیں، اس کے بارے میں خبردار کیا یہ بہت برا عمل ہے، اس سے بچو۔ اگر کسی سے ہو جائے تو تائب ہو جائے، کسی کو پتہ چلے تو وہ اس کو نشر نہ کرے۔ جیسا کہ پچھلے خطبہ میں نے پوری تفصیلات رکھی ہیں، مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے اس کا چسکا لینا اور آگے بات کرنا، لیکن ہماری اخبار اور رسائل میڈیا اور ہمارے معاشرے میں ہم ان باتوں کو خوب چھوڑتے نہیں ہیں، کئی کئی مہینے سال تک ساتھ باتیں بنا کر مذاق کر کے تانے مار کے شغل مذاق چھوڑتے نہیں ہیں۔ بہت برا عمل ہے۔ ایک تو کسی نے جرم کیا، دوسرا تم اس سے لذت لیتے ہو۔ فرمایا کہ پہلے تھا سورہ نساء میں کوئی برائی کرے، 4 شہادتیں قائم ہو جائیں تو اس کو پھر گھر بند کر دیا جائے تا حیات، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر کے واضح سزا رکھ دی ہے۔ اب اسلامی سزاؤں کو کہتے ہیں وحشیانہ سزائیں، اور بھائی وحشیانہ نہیں، تمہارا علاج ہی یہی ہے۔ جب انسان کو ادراک ہوگا کہ یہ برائی اتنا بڑا جرم ہے، اس کے نتیجے میں دنیا و آخرت میں جو مجھے سزا ملنی ہے وہ بہت سخت ہے، تو اس کی بجائے انسان کہے گا کہ کاش میں دنیا میں یہ سزا لے کے پاک ہو جاؤں۔ ضروری نہیں کہ دنیا پکڑ کر زبردستی اس کو سزا دے، یا تو اس کے بارے میں خبر دینے والا جو ہے، جو حکم نافذ کر سکتا، اس تک، دنیا میں نہیں اس کا چرچا کرنے کی اجازت، اگرچہ آپ سچے بھی ہیں۔ 4 گواہ پیش کریں، نہیں پیش کر سکتا منہ بند رکھے، اور پھر اس کو موقع دیا ہے کہ تائب ہو جائے۔ اگر تائب ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ شعور بیدار ہوگا، آگاہی آئے گی کہ میرے اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تو جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، یقین جتنا بلند ہوگا تو وہ دنیا میں سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے گا۔ جیسا کہ ابھی میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں جن سے یہ کام ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور سزا لی۔ دیکھیں یہ کتنی کی سزائیں، کتنے کے لوگوں نے گنتی کے 2-4 بندے، اور معاشرے میں یہ شرک نام کو نہیں تھا۔ آج ہم مسلم معاشرے میں ہر کوئی اس میں کسی نہ کسی شکل میں ملوث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان العینان تزنیان زناہما نظر، صحیح حدیث ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی، ان کا کام ہے دیکھنا۔ دیکھیں ہم ہر وقت ماحول معاشرے میں اور موبائل میں، میڈیا میں، اسکرین پر سارا دن دیکھے جا رہے ہیں 24 گھنٹے، ہمیں شرم ہی نہیں آتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان الیدان زنا تزنیان زناہما البطش، ہاتھ بھی برائی کرتے ہیں، ان کا کام ہے پکڑنا، پاؤں بھی کرتے ہیں، ان کا کام ہے چل کے جانا۔ دماغ بھی اس برائی میں حصہ لیتا ہے جس میں سوچ خیال پیدا ہوتی ہے، اور جب اعضاء اس پر عمل کر بیٹھتے ہیں تو پھر وہ پکا برا ہو جاتا ہے، زانی ہو جاتا ہے۔ تو لہذا وہ تمام مضمرات رستے جن کی وجہ سے انسان اس گناہ کی انتہائی سٹیج تک پہنچ سکتا ہے، سب سے انسان کو آگاہ کر کے روک دیا۔ چیزوں کو آپ مجبوری، ضرورت، اضطراری حالت میں استعمال کریں چسکے کے لیے، اور 24 گھنٹے ان کو ہم اتنا زیادہ استعمال کر رہے ہیں جس سے ہماری سوچ فکر میں ناپاکی آ رہی ہے، ہماری نسل میں برائی بڑھ رہی ہے۔
فرمایا کانوں کی کھڑکیاں کھول کر سن لیں، اگر کوئی پکڑا گیا اور اس پر شہادتیں قائم ہو گئیں یا اس نے اپنے آپ اعتراف کر کے پیش ہوا تو پتہ کتنی سخت سزا ہے۔ سنتے ہوئے کلیجے منہ کو آتے ہیں۔ فرمایا زانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفہ من المؤمنین۔ فرمایا تم میں سے کوئی مرد عورت یہ برائی کر بیٹھے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں اور ان کو یہ سزا دیتے ہوئے تمہارے اندر پھر نرمی نہیں آنی چاہیے، شفقت نہیں آنی چاہیے، اس کو یہ سزا دینا اس کی خیر خواہی ہے۔ کیوں؟ یہ دین ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ فی دین اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا دین ہے۔ اور کیا فرمایا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ تعالیٰ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو، تو سزا کا امکان ہو جائے تو دینے میں تم نے بہانے نہیں بنانے، لے تو لال نہیں کرنا، نرمی شفقت رشتے اور یہ وہ خیر خواہی نہیں کرنی، تم نے کرنا ہے۔ اور جس کو سزا دی جا رہی یہ اس کے لیے خیر ہے، معاشرے کے لیے بھی خیر ہے۔ جب اتنی شدید سزا دی جائے گی تو معاشرے میں ڈر پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا، توجہ پیدا ہوگی، اس گناہ سے بچنے کے لیے اہتمام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیدی آئے ایک جنگ کے بعد لائے گئے تو ایک عورت بھاگی پھرتی ہے، جو کوئی بچہ دیکھتی ہے، اس کا اپنا بچہ نہیں مل رہا، وہ بچہ دیکھتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے، چھاتی سے لگاتی ہے، چمٹتی ہے اور پیٹ سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، بھاگی پھرتی ہے۔ فرمایا گیا، حضور نے فرمایا کیا یہ عورت جو اس طرح اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہے اور فکر مند ہے، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے یا اپنے سامنے آگ میں جانے دے گی؟ ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار اور شفقت کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے بندوں کو خود جہنم کی آگ میں پھینکے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 99 حصے ہیں اور ایک حصہ جو کہ پوری مخلوق کو عطا کیا ہے اس میں سے، جس میں درند پرند بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کتنی وسیع ہے۔ پوری کائنات کی مخلوقات کے ماں باپ جو اپنے بچوں کے لیے پیار رکھتے ہیں، وہ اس رحمت کا 99واں حصہ ہے، اور اللہ کی رحمت اس سے کتنے گنا زیادہ ہے۔ وہ اپنے بندوں کے لیے ایسی سزائیں رکھے گا کہ ان کو آگ میں ڈالیں۔ آگ میں ڈالنا بندوں کے لیے فائدہ ہے، معاشرے کا ناسور نکل جائے گا، لیکن ہمیں ناسور کہنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک عورت آئی قبیلہ جہنیہ کی، اس کا نام غامدہ۔ اس نے کہا حضور مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، مجھ پر حد قائم کریں، مجھے سزا دیں، دنیا میں میں پاک ہو کے چلی جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ورثاء کو بلایا، بھیج دیا کہ اس کے پیٹ میں ابھی بچہ ہے، وہ وضع ہو جائے تو پھر مقصد یہ بھی تھا یہ تائب ہو جائے، سزا سے بچ جائے۔ لیکن بچے کی پیدائش کے بعد پھر وہ آ گئی کہ اس کے دل میں تڑپ اور آگئی تھی کہ جتنا دنیا میں بچوں آخرت کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لینا اور اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ پھر پیش ہو گئی،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کو ابھی تو دودھ پیتا ہے، کھانے پینے کے قابل ہو جائے لے جائیں۔ پھر وہ آگے دیکھیں حضور اس کے ہاتھ میں ٹکڑا پکڑا ہے، یہ کھانے کے قابل ہو گیا ہے۔ جب دیکھا کہ وہ سزا لینے پر مصر ہے، اور پھر آپ نے کہا اس کے لیے گڑھا کھود کر اس کو پھر پتھروں سے سنسار کر دیا جائے۔ تو پتھر مارتے ہوئے اس کے خون کے چھینٹے حضرت خالد پر گرے، تو اس کو برا بھلا کہنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن لیا، فرمایا اے خالد تو جانتا نہیں اس نے کتنی بڑی توبہ کی ہے، اپنے گناہ سے پاک ہونے کے لیے کتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ یہ جو مال لوٹنے والے ہیں وہ بھی توبہ کریں تو اس کی توبہ سے ان کی بخشش ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ حضور آپ ایک زانیہ کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ جس پر حد قائم کی گئی تھی، رجم کیا گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تجھے پتہ نہیں اس نے اپنے رب کے حضور کتنی سچی توبہ کی ہے اور کتنی بڑی اس نے سزا لی ہے، اس کے خون کے چھینٹے مدینے کے 70 بندوں پر چھڑک دیے جائیں، وہ بخشے جائیں۔ اب دیکھیں خیر ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور قدر ہوئی کہ نہیں۔ اسی طرح ماعز بن مالک حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور مجھ سے برائی ہو گئی ہے، مجھ پر حد قائم کیجئے، مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے اس کے برادری میں سے جاسوسی کروائی، رپورٹ لی، کہیں اس کا دماغی فطور تو نہیں ہے، یعنی پوری طرح چیک کیا گیا، وقت دیا گیا، لیٹ کیا گیا تاکہ کسی طرح یہ تائب ہو جائے اور اس سزا سے بچ جائے، تائب ہو جائے، سچی توبہ کر لے، اللہ پھر بھی بخش دیتے ہیں۔ انسان جتنا بھی بڑا جرم کر لے، اپنے رب کے حضور سچائی سے شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، معافی مانگ لے اور نہ کرنے کا پکا عہد کر لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یتوب اللہ علیہم یتوب اللہ علیہم سیئات۔ فرمایا اللہ تعالیٰ صرف بخشے نہیں، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ سچی توبہ کر لے۔ لیکن ہم اس سے تو کوتاہی ہوتی ہے، ہم اس کو اتنا اچھالتے ہیں، نہ اسے توبہ کا موقع دیتے ہیں، عزت ناک کا مسئلہ بن کر آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ پھر آپ نے جب تحقیق کی، وقت دیا، ڈوریشن دی، لیکن وہ مصر رہا کہ حضور میں بالکل صحیح سلامت ہوں، ہوش و واس میں ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھ پر حد قائم کیجئے، مجھے رجم کیجئے۔ تو آپ نے پھر فرمایا اسے گڑھے میں کھڑا کر کے پتھر مارے جائیں، اور پتھر جب مارے جاتے ہیں تو فرمایا لوگوں کو سزا دیتے ہوئے اکٹھا کیا جائے، لوگ دیکھیں آپ سزا دیتے ہوئے نرمی نہیں کریں، معاف نہیں کریں، جب موقع آ گیا، عدل آ گیا ہے تو پھر کر گزرے، یہ تمہارے اور اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، اس لیے آپ نے فرمایا، بخاری مسلم کی یہ حدیثیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو احکام دیے مجھ سے لے لو۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد و عورت برائی کرتے ہیں تو شادی شدہ کو کیا ہے، 100 کوڑے مارے جائیں اور پھر اس کو رجم کر دیا جائے، پتھروں سے، کپڑے سے باندھ کر کسی گڑھے میں کھڑا کر کے پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے۔ یہ اس کے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بھی۔ سزا دینے سے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور اس کی پاکیزگی کتنی ہے آپ کے سامنے حدیث بیان کر چکا ہوں۔ اور معاشرے میں شرم بھی پیدا ہوگی، اور آگے کوئی یہ اس عمل سے بھاگے گا، بچے گا، لیکن زبردستی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کنوارا ہے مرد یا عورت، اس سے یہ جرم ہو جائے، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں،
اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بخاری میں ہے کہ ایک اسی طرح مرد یا عورت پر حد قائم کی، ایک دن اس کو کوڑے لگائے جمعرات کو، اور جمعے والے دن سنسار کر دیا۔ فرمایا کوڑے لگانا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور رجم کرنا یہ سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور کے دور میں قرآن کی آیت تلاوت کرتے تھے جس میں رجم کا حکم تھا، اور پھر یہ آیت تو منسوخ ہوگی لیکن حکم جاری رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رجم کی سزا دی گئی، پھر حضور کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک اور ان کے دور میں بھی یہ رجم کی سزا نافذ کی گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم یہ اس لیے کر رہے کہیں لوگ اس کو چھوڑ نہ دیں، ترک نہ کر دیں، انکار نہ کر دیں کہ قرآن کی آیت میں نہیں ہے، تو لہٰذا ہم رجم نہیں کریں۔ تو انہوں نے فرمایا وہی کہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں اور رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں اور پھر اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ بلکہ یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ لونڈیوں اور غلاموں سے بھی یہ حرکت ہو جائے ان کو بھی سزا دی جائے۔ کوڑے مارنے کے لیے بھی شریعت نے یہ نہیں رکھا جائے کہ بے رحم اور وحشیانہ انداز سے کوڑے مارے جائے کہ اس کی جلد ہی اکھڑ جائے، گوشت بوٹیاں نکل جائیں، بلکہ کوڑا مارنا ہے کندھے سے اونچا نہیں جائے، سزا اس کی سکن پر، جلد پر اس طرح لگے اس کو تکلیف ہو، احساس پیدا کرانا ہے، نہ کہ اس کو ہلاک کر دینا ہے کہ اس کی جلد ہی، جیسے ہمارے ہاں دیکھیں پولیس کے ہاں معاف کر دینا اگر کوئی ہیں تو سزا ہوتی ہے تو جلد بھی اکھاڑ دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا جاتا ہے۔ حضور نے منع فرمایا ہے، سزا کا مقصد احساس کرانا ہے، مار نہیں دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، شور مچایا، کہا حضور اللہ کی کتاب کے مطابق ہمیں فیصلہ فرما دیں۔ دوسرا شخص کہنے لگا حضور واقعی اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں، لیکن مجھے بات کرنے کی اجازت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا ان کے ہاں ملازم تھا اور اس کی عورت کے ساتھ وہ برائی کر بیٹھا ہے، اور میں نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا کہ 100 بکریاں لے لے اور ایک غلام لے لے، میرے بچے کو چھوڑ دے، تو اس نے چھوڑ دیا، کیا یہ شریعت کے مطابق صحیح؟ آپ نے فرمایا نہیں، تو 100 بکریاں اس کو واپس کر، غلام بھی واپس کر، تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے، 1 سال کے لیے جلا وطن ہوگا، اور یہ شخص اپنی عورت سے تحقیق کرے کہ وہ اعتراف کرتی ہے تو اس کو 100 کوڑے لگیں گے اور سنسار کیا جائے گا، اور کیا گیا۔ یعنی بعض لوگوں نے کہا یہ سزا بہت زیادہ بڑے مجرموں کے لیے، عام لوگوں کے لیے نہیں۔ اب یہ میں آپ کے سامنے بخاری مسلم کی حدیث رکھ رہا ہوں، اور بھی مسئلے ہیں کہ آپ نے صرف بہت بڑے مجرموں کے لیے نہیں، کسی سے ایک دفعہ بھی جرم ہوا ہے اگر اس کی شہادتیں قائم ہو گئیں یا اس نے اعتراف جرم کر لیا اور وہ سزا لینے پر مصر ہے یا معاشرہ اس کو سزا دے رہا ہے، تو آپ نے اس کو رجم کروایا ہے۔ یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہود آئے، کہنے لگے کہ ہمارے مرد سے برائی ہو گئی ہے، اس پر حد قائم کی سزا دی جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات میں تم اللہ کی کتاب میں کیا حکم پاتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم کوڑے مارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے فرمایا یہ جھوٹ بول رہا ہے، تورات لائیں۔ تورات لائی گئی، اس میں پڑھیں وہ مقام، تو شخص نے اس پوائنٹ پر، رجم والے پوائنٹ پر ہاتھ رکھ لیا، آگے پیچھے سے پڑھ دیا، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ اٹھایا تو وہاں رجم تھا، تو اس نے فوراً تائید کر دی کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ حکم نازل فرمایا رجم کا، تو یہ سچ کہتا ہے۔
اس پر رجم قائم کیا گیا، حد قائم کی گئی۔ تو یہ سزا بیان کرنے کا مقصد وہ بھی تو ہم سمجھیں کہ ہم اپنے اندر شعور آگاہی اپنی نسل میں پیدا کریں کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے اور اس تک پہنچنے والے سارے راستے اتنے جرم ہیں کہ جس کی اتنی بڑی شدید بھیانک سزا ہے، اس سے بچو۔ یہ سزا لینا یا دلوانا آسان کام نہیں ہے، لیکن معاشرے کے لوگوں کو نہیں کہا کہ خود پکڑ کر دے دو، یہ حکمران نافذ کرے گا جو قانون نافذ کرتا ہے، جس کا حکم چلتا ہے۔ اس سے تمہارے معاشرے میں سلامتی آئے گی، ایک آدھ کو سزا ملے گی پورا معاشرہ ڈر جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم چونکے چنانچے کر کے ناپاکی کو اپنے اندر قائم رکھیں۔ حضور کے دور میں، حضور کے صحابہ کے دور میں لوگوں میں اتنا شعور، آخرت کا شعور جتنا بیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کا یقین جتنا بڑھے گا، اور جتنا زیادہ گناہ کا احساس اور اس کے بارے میں ذہن میں اس کا نقشہ، اور پھر اس کی دنیا و آخرت میں جو اس کے نقصانات ہیں اور جو سزا ہے، اس کی آگاہی جتنی زیادہ ہوگی، انسان اتنا اس سے بچے گا، اتنا ڈرے گا۔ اگر اس سے ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تائب ہو کر اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کی جو روتا رہے، معافی مانگتا رہے اور بچاؤ کی پوری کوشش رکھے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دیتے ہیں، بچا بھی دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس کا یقین اتنا بڑھ جاتا ہے کہ میں دنیا میں سزا لے لوں، پتہ نہیں مجھے موت تک اس حد تک اس توبہ پر قائم نہ رہ سکوں، تو اس کے لیے پھر آخری صورت ہے کہ وہ اعتراف کرے تو اس کو رجم کی سزا دے دی جائے۔ لیکن یہ سزا دینا اس پر ظلم، نہ معاشرے پر ظلم، بلکہ یہ معاشرے کے لیے خیر ہے۔ جب اس چیزوں کی حیثیت ہمارے سامنے نہیں اجاگر ہوگی، ہم بچیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جرائم کی سزائیں رکھی ہیں، اگر وہ شریعت کے تقاضے پورے ہو جائیں، عدل و انصاف کا موقع آ جائے، تو نافذ کرنے میں کوتاہی نہیں کرنا۔ یہ نرمی تمہیں نہ لے جائے۔ اے مسلمانوں، تمہیں پتہ نہیں یہ بدکاری کتنا بڑا جرم ہے۔ الزانی لا ينکح الا زانیہ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ فرمایا کہ جو بدکار ہے وہ مومنہ سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ بدکار سے ہی کرے گا۔ اس کے دو مطلب ہیں کہ جب تک بدکاری نہیں چھوڑتا، آخرکار اس کو ویسی ملے گی جس طرح کے وہ چسکے رکھتا ہے، ویسی ملے گی، یا اس کے آگے نسل اور گھر میں بھی وہی بدکاری آئے گی۔ مت توقع رکھے کہ آگے سے پکیزگی مل جائے، جیسا بیج بوگے ویسی فصل کاٹو گے۔ فرمایا یا مشرک سے کرے گا۔ زانی کو مشرک کے ساتھ ملایا۔ دونوں میں کامن چیز کیا ہے کہ وہ اپنا در چھوڑ کر غیر پر گرتا ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ اور فرمایا جس طرح جو بری عورت ہے، اس برائی کی عادی ہے، وہ بھی لا ينکح الا زان و مشرک، اس کا بھی نکاح اور اس کے حصے میں بھی مشرک یا زانی بدکار ہی آئے گا۔ جیسے تیرے چال چترن ہیں، تیرے اعمال ہیں، اس کے نتیجے میں ویسی ہی توقع رکھ۔ لیکن صاحب فرمایا حرم ذلک علی المؤمنین، اگر تم ایمان کے دائی ہو پھر تمہارے لیے یہ دونوں عمل حرام ہیں، شرک بھی حرام ہے، بدکاری بھی حرام ہے، اور تمہیں پتہ ہو یہ عورت اس طرح کے جرم میں شامل ہے، تو اس سے تمہارا نکاح نہیں ہوتا۔ اور مرد کو پتہ چل جائے یہ عورت شرک یا زنا پر میں ملوث ہے، ایسی برائیوں میں تائب نہیں ہے، تو اس سے نکاح نہیں ہوتا اگر وہ ایمان والا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، ہم مسلمان ہو کر مومن بھی کہلاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ یہ برائیاں ہمارے اندر کتنی ہیں، مکمل نہیں تو پارشل ضرور ملوث ہیں۔ تو ہم اپنی
पाकीज़ा बच्चियों को ऐसे बच्चों से निकाह देते हैं जिनकी पाकीज़गी का म्यार ही नहीं रखते, खूबसूरत है, माल है, दौलत है, दुनिया है, चले धक्का दे देते हैं। इसी तरह लड़के वाला लड़की के मामले में पाकीज़गी और तौहीद को म्यार बनाया गया है। अगर तुम्हारे अंदर पाकीज़गी और तौहीद है, शिर्क और बुराई से बदकारी के से बचे हुए हो, फिर तुम्हारे आपस में निकाह होंगे, वरना तुम बदकारी में फिरते हो। मसला बड़ा सख्त कह दिया, लेकिन मसला सख्त है तो हम अपने अंदर शऊर तो पैदा करें कि ये पूरा नहीं तो पार्शल हम इसमें हैं मीडिया की वजह से। फरमाया इतना बड़ा जुर्म है। हाँ, जो मर्द औरत ताइब हो जाए, शिर्क में या बदकारी में है, तो फिर उसका अहले ईमान के साथ निकाह जायज़ है, वरना हराम है। तो ये हमें ये भी तालीम दी गई कि तुमने अपने बच्चे बच्चियों की शादी करते हुए और मर्द औरत आपस में निकाह करते हुए तौहीद और पाकीज़गी के आला मेयार को सामने रखें, और ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और अल्लाह ताला ने जो हमें कहा है, सिर्फ हम इतनी सी बात तो पकड़ लेते हैं, ये वाहियाना सजाएं हैं, लेकिन इसके साथ अल्लाह ताला हमारी कितनी आला दर्जे की पाकीज़ा तरबियत फरमा रहे हैं कि अहले ईमान तुम्हारा शेवा नहीं कि इन चीज़ों को अपने अंदर फ़रोग पाने दो। और आज हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या है, हमारे अदारों में देखें, हमारे माशरों में देखें, हमारी दुकानों में देखें, हमारी जो चीज़ें खरीदती हैं उनके ऊपर तस्वीरों की शक्ल में, मोबाइल की शक्ल में, मीडिया की शक्ल में, क्या कुछ नहीं है। किन किन बातों को मैं बयान करूं, हम साहब आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। बेपर्दगी भी इसका एक हिस्सा है। अल्लाह ताला ने बेपर्दगी से भी कितना रोका है, आइंदा खुतबा में तफसील से लाऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो मकसूद इसका ये है कि हम इस घनाने जराइम के तक पहुंचाने वाले जितनी बातें हैं उनसे बचें। मतलब मैं बातें वो कुछ कह दूंगा, कई लोगों को समझ नहीं तो वो बुरे बुरा भला कह लें। नावल पकड़ लेते हैं, कहानी फर्जी झूठी लड़के लड़के की बनाई जाती है, मोहब्बत प्यार का सीन चलाते चलाते लोग नौजवान पढ़ेंगे, लड़कियां लड़के पढ़ेंगे, उनके ज़हन पाक हो जाएंगे, पाक हो जाएंगे जो ये इस्लाम बयान कर रहा है। और फिर वो कितने घरों के घर तलाक़ें हो रही हैं, उजड़ रहे हैं, कत्ल व गारत हो रही, के एक दूसरे पर शक करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया मुसलमानों के दरमियान शैतान ने इस बुराई की वजह से शकूक व शुबहात को भी उभारना है, उसका भी रास्ता बंद किया है। वल्लज़ीना यरमून अल मुहसनात सुम्मा लम यअतू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम समानीना जल्दा वला तकबलू लहुम शहादतन अबदा व उलाइका हुमुल फासिकून। अगर एक नेक पाक दामन औरत है, उस पर तुम बुराई का इल्ज़ाम लगाते हो, शक करते हो, तो फिर 4 गवाह पेश करो। अगर 4 गवाह पेश नहीं कर सकते, फरमाया फजलिदूहुम समानीना जल्दा, इसको 80 कोड़े मारो। माशरे में ऐसी बात करके किसी की इज्जत को क्यों उछालता है? तुम्हारे यहाँ क्या है, मीडिया में बैठा बैठा कर उनसे बातें करवाई जाती हैं, मुसलमानों का मीडिया। फरमाया 80 कोड़े मारो और उनसे हमेशा के लिए शहादत गवाही कबूल नहीं करनी, उनको रद्द कर दो, ये फासिक हैं, ये तो हाजी नमाजी है। नहीं, एक इंसान की इज्जत अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बुलंद है और ईमान वाला हो। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मक्का से जाते हुए, काबा तो मुझे बड़ा प्यारा है, लेकिन तुझसे ईमान वाले की इज्जत बुलंद तर है, उनको बचाने के लिए मक्का से मदीना चले। आज हमारे माशरे में इन बातों पर हम
محسوس ہی نہیں کرتے، کھلے عام باتیں کرتے ہیں۔ شریعت نے کہا ہے بات وہ کرے جس کے پاس 4 گواہ ہوں، پھر بھی وہ جگہ جگہ نہیں کر سکتا، سزا دینے والی اتھارٹی کے پاس کر سکتا ہے۔ اور فرمائے الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، 80 کوڑے ضرور مارے جائیں گے اگرچہ وہ توبہ کر لے، کیونکہ اس نے ایک مومن عورت کی عزت کو چھالا ہے۔ اس طرح مومن عورت مرد پر بے جا الزام لگائے گی، وہ بھی سزا بھگتے گی۔ فرمایا اگر وہ تائب ہو جائیں اس جرم سے، کیا ایمان والوں کی عزت کو نہ اچھالیں اور اپنے زبان کو لگام دے لیں، تو فرمایا اب ان کی گواہی قبول ہو سکتی ہے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، اور جو مرد اپنی بیوی کے لیے شک کرتا ہے کہ میری بیوی برائی میں ہے تو وہ خود اس کو قتل نہیں کر سکتا، سزا نہیں دے سکتا۔ فرمایا وہ 4 گواہ لائے۔ اور اگر گواہ نہیں ہے اس کے پاس، صحابی نے عرض کیا حضور ایک مرد اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کے پاس گواہ شہادتیں نہیں، کیا کرے؟ مار دے، اور اگر قتل کر دے تو اس کی خلاصی ہو جائے گی شریعت میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کر دیا، نہیں اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو وہ عدالت میں 4 دفعہ گواہی دے۔ انہ لمن الصادقین، میں اپنی عورت کے بارے میں جو غلط دیکھ رہا ہوں، کر رہا ہوں، پا رہا ہوں، میں اس دعوے میں سچا ہوں۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں دفعہ کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو اس عورت سے کہا جائے گا کہ اگر تو سچی ہے اور یہ تجھ پر غلط الزام لگا رہا ہے تو سزا سے بچنا چاہتی ہے تو 4 دفعہ کہہ گواہی دے کہ یہ جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ کہہ کہ اگر میں بھی جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو۔ پھر فرمایا کہ ان کو علیحدہ کر دیا جائے اور ان کی طلاق ہو جائے گی۔ تو دیکھیں احکام اور بھی ہیں، تو ایسے اجازت شریعت نہیں دی جس طرح چاہے باتیں سنیں شک پڑے اور پھر بیوی خامد ایک دوسرے پر یا معاشرے میں یا خاندان والے ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ کہنے لگ جاتے ہیں۔ اتنا بڑا جرم ہے، اس کا احساس اور ادراک کرانے کے لیے میں نے یہ صورت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے احکام کو سمجھنے، سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين
वश्फ़ि अंता शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा ला युग़ादिरु सक़मा।